اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ احزاب کی 56 آیت، اور اس آیت کے بعد ہم پہ درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ سورۃ شورى کی آیت نمبر 23۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب، ان سے کہتے کہ مجھے تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم میرے اقربا سے مودت کرو۔ اور اتنا مودت اور محبت میں فرق ہوتا ہے کہ محبت ایک ایسا لفظ ہے کہ جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہن کو بھائی سے، ماں کو بیٹے سے، اولاد کو ماں باپ سے۔ مودت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں فنا ہے، آپ اپنا سب کچھ لٹا دیں اس کے پیار کی خاطر، اس کی عزت کی خاطر، اس کے احترام کی خاطر، اس کو مودت کہتے ہیں۔ اور ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کہ سب سے پہلے تو نظر یہ آتا ہے کہ جہاں بی بی فاطمہ کا چہرہ مبارک سامنے آتا ہے، مولا علی سامنے نظر آتے ہیں، تو کہ امت نے کیا سلوک کیا۔ آج میں کچھ اپنی بی بی پاک زینب کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ اور بی بی پاک زینب کی جو زیارت ہے اس میں ایک لفظ ہے فَنِعْمَتِ الْأُخْتُ لِلْحُسَینِ وَنِعْمَ الْأَخِیکَ لَکَ أَبَا عَبْدِ الْحُسَینِ صلوات اللہ علیکما، کہ کس قدر اچھی بہن تھیں آپ حسین کی، اور کس قدر اچھے بھائی تھے حسین آپ کے، آپ دونوں پر خدا کی رحمت ہو۔ بحیثیت بیٹی، بحیثیت ماں، بحیثیت بہن، میں آج آپ کا ذکر کرنا چاہتی ہوں بحیثیت بہن۔ ہر کردار میں میری بیوی، ہر کیریکٹر میں میری بیوی اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ نظر آئی ہیں، اور یہ کمال صرف 5 سال میری بیوی نے اپنی ماں فاطمہ الزہرا کے ساتھ گزارا، اور میری بیوی نے ایسی پرورش کی آپ کی کہ جس کی مثال ہی نہیں، کہ آپ ثانی زہرا کہلائیں۔ میری بیوی کے کئی القاب ہیں، جیسے کہ میری بیوی کے لیے کہا جاتا ہے آپ کے لیے کہ آپ زاہدہ ہیں، فاضلہ ہیں، عاقلہ ہیں، کاملہ ہیں، عالمہ ہیں، عابدہ ہیں، عارفہ ہیں، محدثہ ہیں، طاہرہ ہیں، زکیہ ہیں، رضیہ ہیں، زائرہ ہیں، شاہدہ ہیں، وحیدہ ہیں، عقیلۃ القریش ہیں، مظلومہ کربلا ہیں، عالمہ غیر معلمہ ہیں، ولیۃ ہیں، امینۃ اللہ ہیں، اور آپ ام المصائب بھی ہیں۔ میری بیوی
ثانی زہرا ہیں، کفیلہ سید سجاد ہیں۔ میری وہ بی بی کہ جناب زہرا بی بی پاک بڑی بیٹی ہیں آپ، اور بڑی محبت اور پیار اور دعا سے میری بی بی نے بی بی کی پرورش کی ہے، اور بڑی دعا سے بی بی نے لیا، کیونکہ آپ کے 2 بیٹے تھے، آپ کی تمنا تھی کہ خداوند کریم مجھے ایک بیٹی بھی عطا کرے، تو خداوند کریم نے آپ کو جناب زینب عطا کی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آخر ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ پریشان ہیں، اور آپ پریشان ہو کے یہ کہتے ہیں کہ کون میری امت کو بچائے گا۔ جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو جناب امام حسین نزدیک آئے، آ کے کہتے ہیں نانا میں آپ کی امت کو بچاؤں گا۔ آپ نے کہا حسین بہت امتحان دینے ہوں گے، کہا نانا میں سارے امتحان دوں گا۔ آپ نے کہا حسین ایک امتحان ہوتا ہے جس میں انسان تنہا دیتا ہے، لیکن اس امتحان میں غیرت کا امتحان بھی ہے۔ شہادت کا امتحان دینا تو آسان ہوتا ہے، غیرت کا امتحان دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو فاطمہ کی زینب کی چادر کا امتحان بھی دینا ہے، اس چادر کا جو چادر تطہیر کہلاتی ہے۔ میرے مولا حسین پیچھے ہٹ گئے، یہ کہتے ہوئے نانا یہ تو پھر زینب کا ہے کردار کہ وہ کیسے ادا کرتی ہے۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ نانا بھی پریشان ہے، بھائی حسین بھی پریشان ہے، جلدی سے دوڑتی ہوئی آئیں، بھائی حسین کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور نانا کے پاس جا کے کہا نانا میں اس امتحان کے لیے حاضر ہوں، اور پھر کہا کہ نانا رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، میں وہ خواب آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ نانا نے کہا سناؤ بیٹا۔ کہا نانا رات سے میری طبیعت بہت پریشان ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک میدان میں ہوں اور تیز آندھی چل رہی ہے، اس میدان میں 3 درخت ہیں، میں نے ایک درخت کو پکڑنا چاہا، وہ درخت پہ گر گیا، پھر دوسرے درخت کو پکڑنا چاہا، وہ درخت پہ گر گیا، نانا پھر تیسرے درخت کو میں نے پکڑنا چاہا، وہ بھی گر گیا، اور نانا اتنی تیز آندھی تھی کہ نانا میں اپنی چادر کو دونوں ہاتھوں سے سنبھال رہی تھی، لیکن میری چادر بھی اڑ گئی۔ کہا زینب بہت مشکل خواب ہے، تیرے 3 سہارے ہیں، یہ 3 درخت تیرا بابا ہے، تیرا بھائی حسن ہے، تیرا بھائی حسین ہے، زینب یہ 3 مارے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، اور پھر کربلا کے میدان میں تیرے سر سے چادر بھی چھین لی جائے گی۔ وہ میری بیوی جس کو بچپن سے ہی چادر سنبھالنے کی عادت تھی، پردہ بہت عزیز تھا میری بیوی کو، اور پھر بڑی بیٹی تو ماں کی دوست ہوتی ہے۔ بابا کی شہادت کے بعد جناب بی بی پاک زہرا کو کسی نے رونے بھی نہ دیا، تو میری بیوی بیت الحسن جو میرے مولا علی نے بنا دیا تھا جنت البقیع میں، وہاں چلی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، اور ایک کرتا سیتی جاتی تھی،
اور سیتے سیتے کہتی جاتی تھی، اے میرے پیاسے حسین، اے میرے مجبور حسین، اے بے وطن حسین، اے میرے مظلوم حسین، اے میرے غریب حسین۔ اور جب کہتی تھی غریب حسین تو زینب بی بی تڑپ جاتی تھی اور کہتی تھی، اماں میرے بھائی کو غریب نہ کہہ۔ بہنیں کبھی برداشت نہیں کرتی کہ کوئی اس کے بھائی کو غریب کہے۔ ہر بہن کے لیے اس کا بھائی تو شہنشاہ ہوتا ہے۔ بی بی زینب تڑپ کے کہتی تھی، اماں میرے بھائی کو غریب نہ کہا کر، میرا بھائی تو امیر ہے۔ تو میری بیوی رو کے کہتی تھی، زینب، جس کو کفن نہ نصیب ہو، جس کو وطن نہ نصیب ہو، وہ تو سب سے بڑا غریب ہوتا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا نہ ہوگا غریب سے غریب بھی جسے کفن نہ ملے، لیکن میرے لال حسین کو تو کفن بھی نصیب نہ ہوگا۔ زینب، میں دنیا میں عورتوں کی سردار بن کے آئی۔ میں نے دنیا کی عورتوں کو دکھایا کہ بیٹی کا روپ کیا ہونا چاہیے۔ میں نے دنیا کی عورتوں کو دکھایا کہ بیوی کا روپ کیا ہونا چاہیے۔ میں نے دنیا کی عورتوں کو دکھا دیا کہ ماں کا روپ کیا ہونا چاہیے۔ لیکن زینب میرا بھائی نہیں تھا۔ میں دنیا کی عورتوں کو یہ نہ دکھا سکی کہ بھائی سے محبت کیسے کرنی چاہیے۔ زینب، تو نے دکھانا ہے، تو نے بتانا ہے کہ بھائی کی محبت کیسے ہوتی ہے۔ بس زینب نے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لی تھی، اپنے وجود میں سما لی تھی، اپنے دل میں پیوست کر لی تھی کہ مجھے بھائی کی محبت دنیا کی عورتوں کو دکھانی ہے، کہ بھائی سے کیسے محبت کرنی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایئرپورٹ پہ کسی جگہ بھی بھائی وطن سے دور ہو، بہن بے قرار رہتی ہے، اور جیسے ہی بھائی کو ایئرپورٹ پہ دیکھتی ہے، جہاز سے اتر کے آ رہا ہوتا ہے، سب کھڑے ہوتے ہیں، لیکن سب سے آگے دوڑتی ہوئی بہن جاتی ہے اور بھائی کے گلے ملتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے کہ میرا بھائی آ گیا۔ اسے کوئی یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے گلے لگ کے اسے پیار کر رہی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ چوم رہی ہوتی ہے۔ یہ بہنوں کا وہ خلوص ہوتا ہے، وہ محبت ہوتی ہے جس کا وہ اظہار کر رہی ہوتی ہے۔ ان کے چہرے سے خوشی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، ان کی باتوں سے بے اختیار پیار کے جملوں سے ہو رہا ہوتا ہے۔ میری بیوی زینب ماں کے پاس بیٹھتی ہیں، اور یہ میری وہ بیوی ام المصائب ہے کہ جس نے بچپن سے ہی مصائب دیکھے ہیں۔ اور پھر میری بیوی نے دیکھا کہ گھر میں جلتا ہوا دروازہ ہے، اور در اور دروازے کے بیچ میں ماں زخمی حالت میں ہے۔ میری بیوی نے ماں کے ان زخموں پہ پٹیاں باندھی۔ میری بیوی نے دیکھا کہ ماں کیسے دیوار کو پکڑ پکڑ کے چلتی ہے۔ 18 سال کی عمر میں ماں بوڑھی عورتوں کی طرح چلنے لگی، عصا پکڑ کے چلنے لگی۔ 5 سال کی عمر میں میری بیوی یہ دیکھ رہی ہے کہ ماں سے چلا نہیں جاتا، لیکن ماں پھر بھی سارے گھر کے کام کرتی ہے۔ اب پھر میری بیوی نے دیکھا کہ آخری دن میں ماں نے کس طرح سے حسن و حسین کو نہلایا، اور دیکھ رہی ہیں کہ ماں کے ہاتھوں سے کنگھی نہیں پکڑی جا رہی جس پہ تازیانہ لگا تھا۔ تو میری بیوی ماں کا ہاتھ خود پکڑ کے، ننھا سا ہاتھ ہے میری بیوی کا، اور بالوں میں کنگھی کرتی ہے، ماں کے ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھتی ہے، اور پھر
میری بیوی کہتی ہے اماں میں حسین کے کنگھی کر دوں. ماں کی پیاری بیٹی ہے، ماں کی دل جوئی کرنے والی بیٹی ہے، ماں کی غم گسار بیٹی ہے. ماں نماز پڑھنے جاتی ہے تو زینب مصلی بچھاتی ہے. ہر وقت ماں کی خدمت کے لیے، باپ کی خدمت کے لیے تیار رہتی ہے. اور پھر یہ دیکھتی ہے کہ ماں کا جنازہ تیار ہے، اور جب ماں کا جنازہ جا رہا تھا تو زینب بے قرار تھی اور جنازے کے ساتھ ساتھ تھی. اور پھر ایک رات جناب علی ہر رات بی بی کی قبر پہ جاتے تھے اور یاسین پڑھتے تھے کہ آواز آئی علی جلدی گھر جاؤ، میرا حسین پانی مانگ رہا ہے. میرے مولا حسین گھر آئے، حسین کو پانی پلایا اور آواز دے کے کہا زینب. بی بی زینب جلدی سے اٹھی. کہا زینب تیرا بھائی حسین پیاسا تھا اور تو سو رہی تھی. بس اتنا سنا، اس کے پاس سے میری بیوی زینب کو رات کی نیند ختم ہو گئی کہ نہ جانے کس وقت حسین کو پیاس لگ جائے. ان دونوں بہن بھائیوں میں کچھ ایسا پیار تھا کہ جس کی مثال ہی ملنی مشکل ہے. میرے مولا حسین کو بہن سے بڑا پیار تھا اور بہن کو بھائی سے بڑا پیار تھا. شاید وہ جو ماں نے تربیت کی تھی کہ قریب حسین ہے. ایک دن بی بی سو رہی تھی، نہ جانے کیسے بی بی کو نیند آ گئی. دھوپ چہرے مبارک پہ پڑ رہی تھی. میرے مولا حسین نے دیکھا، اپنی ابا کا دامن کر کے کھڑے ہو گئے کہ زینب کے چہرے پہ دھوپ نہ آئے. بی بی کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، ایک دم اٹھ کے بیٹھی. دیکھا تو بھائی کھڑا تھا. بھیا حسین آپ کب سے کھڑے تھے؟ کہا زینب دھوپ تیرے چہرے پہ آ رہی تھی. میں کہوں گی مولا حسین گھر ہے، آپ ہیں، لیکن وہ وقت کتنا ظالم ہوگا جب دھوپ میں ننگے سر زینب اونٹ پہ سفر کرے گی، کبھی کسی گلی، کبھی کسی کوچے، کبھی کسی جنگل، کبھی کسی ویرانہ، کبھی کسی صحرا میں کوئی سایہ کرنے والا نہ ہوگا. وہ میری بیوی بھائی اور باپ کے ساتھ ہیں. اور پھر مولا علی جب آپ کی عمر تقریباً 13 سال کی ہوئی تو آپ کی شادی جناب جعفر طیار کے بیٹے جناب عبداللہ کے ساتھ مولا علی نے طے کر دی. جناب عبداللہ مدینے کے امیر ترین لوگوں میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا. آپ کے کئی کنویں تھے اور تجارت بھی آپ کی تھی، پھلوں کے باغات تھے آپ کے. آپ کی شادی ہوئی تو جناب مولا علی نے کہا عبداللہ بس میری 2 باتیں ضرور یاد رکھنا. ایک تو یہ کہ میں زینب کے بغیر نہیں رہتا، اور حسین بھی اور حسن بھی، تو زینب کو ضرور ہر روز گھر آنے دینا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی حسین اگر مدینے سے باہر جائے تو زینب حسین کے بغیر نہیں رہتی، اسے جانے کی اجازت دے دینا. جناب عبداللہ نے یہ دونوں باتیں مان لیں. آپ کی شادی ہو گئی، اپنے گھر چلی گئیں. مدینے میں بنی ہاشم میں یہ رواج تھا کہ 3 دن کے بعد بیٹی کو لینے کے لیے جاتے تھے. جب جناب فضہ لینے کے لیے گئیں
تو دیکھا کہ بی بی زینب رو رہی ہیں۔ جناب فضہ پریشان ہو گئی، کہا زینب کیوں رو رہی ہو؟ جناب فضہ نے اتنی بے قراری اور پریشانی دیکھ کے آپ کا دل بہت پریشان ہو گیا تھا کہ نہ جانے کیا بات ہے۔ تو جناب زینب نے جناب فضہ کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا، اماں کوئی فکر نہیں ہے، اماں فضہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ جناب فاطمہ کے جانے کے بعد جناب فضہ نے بچوں کو ایسے پالا کہ جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے، وہی درد وہی تکلیف محسوس کرتی تھیں، اور بچے بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرتے تھے۔ تو جناب زینب نے فوراً اماں فضہ کے آنسو پوچھ کے کہا، اماں مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں، لیکن آپ جانتی ہیں نا کہ میں اگر حسین کو نہ دیکھوں تو میرا دن نہیں گزرتا۔ 3 دن ہو گئے میں نے حسین کو نہیں دیکھا، اسے برداشت نہیں ہو رہا۔ جناب فضہ نے کہا، میں ابھی گھر جاتی ہوں۔ آپ گھر گئیں تو دیکھا مولا حسین بڑے پریشان بیٹھے ہیں۔ کہا حسین بیٹا کیوں پریشان ہو؟ کہا مجھے تھوڑی سی ایسی ہی اونگ آ گئی تھی، آنکھ لگ گئی تھی، میں نے دیکھا اماں زہرا آئی ہیں اور آ کے کہتی میری زینب بہت پریشان ہے، فوراً اس کے پاس جاؤ حسین۔ میرے مولا علی نے کہا جاؤ بہن سے ملنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ مولا حسن بھی گئے، محمد حنفیہ بھی گئے، غازی عباس بھی گئے، 18 بھائیوں کی بہن ہے، سب بھائی تیار ہو کے نکلے۔ میرے مولا علی نے ماشاءاللہ پڑھی کہ نظر نہ لگے کسی کی میرے بچوں کو، لیکن سب سے زیادہ آگے تیز تیز قدم حسین تھے، اور جب گھر میں داخل ہوئے سامنے زینب کھڑی تھی۔ میرے مولا حسین دوڑے، بی بی زینب نے تیز قدم بڑھائے، بھائی کو دیکھا اور جلدی سے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ دونوں بہن بھائی رو رہے، زینب میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا، اور زینب کہہ رہی بھیا حسین میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ زینب باپ کی شاہی ہے کوفے میں، لیکن ایک دن دیکھا کہ باپ کے سر پہ ضرب لگی، اور سب سے بڑی میری بیوی کا اخلاق کہلاتی تھیں، اس لیے عقیلہ قریش آپ کو کہتے تھے کہ آپ سے سب مشورے لیا کرتے تھے۔ بی بی زینب باپ کی بھی مشیر تھیں، بھائیوں کی بھی مشیر تھیں، بھائی بھی کوئی بات ہوتی تھی تو مشورہ لیتے تھے، اور باپ بھی۔ اور جب کوفے میں آئیں تو آپ عورتوں کو درس دیا کرتی تھی۔ جب میرے مولا علی کا رمضان کا مہینہ تھا تو رات کو کہتے زینب و کلثوم پیروں سے جوتے اتار دو، نالین اتار دو، سر سے ذرا چادریں سرکا دو، اور اب ذرا پیدل چلو۔ میری بی بی زینب کو تو بالکل باہر نکل کے صحن میں چلنے کی بھی عادت نہ تھی۔ بی بی زینب نے ایک دن یہ دیکھا کہ تو نہ بیٹیوں سے ننگے سر نہیں چلا جاتا، تو کہا مولا آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ میرے مولا علی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا فضہ کہ میں اس وقت کے لیے ان کو تیار کر رہا ہوں کہ جب کوئی ان کا پوچھنے والا نہ ہوگا، انہیں دیار دیار بازاروں میں، گلیوں میں، چراہوں میں، صحراؤں میں چلایا جائے گا، ننگے پیر چلایا جائے گا،
اور پھر میری بیوی نے ام المصائب بیوی نے دیکھا کہ بابا کا سر زخمی ہے. بابا نے آخری وقت اپنے پاس بلایا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما اور پھر کہا زینب الوداع. لیکن زینب بس میری بات یاد رکھنا، جب تو شام کے بازار میں ہو اور جب دربار میں جانے لگے تو مجھے آواز ضرور دے لینا. بی بی نے یہ منظر بھی دیکھا، باپ کو رخصت کیا اور پھر دیکھا کہ حسن بھی اس دنیا سے چلے گئے. اور جب حسن جا رہے ہیں اور خون کے ٹکڑے تشت میں آ رہے ہیں تو کہتے ہیں حسین تو ہیں والی، میرے قاسم کا زینب بہن آپ نے بھی خیال کرنا ہے. میری بیوی ام المصائب نے کسی بہن کو خداوند کریم یہ منظر نہ دکھائے کہ جس کے بھائی کا جنازہ بہن کے لیے تو دیکھنا ہی مشکل ہوتا ہے، اور پھر وہ جنازہ دوبارہ واپس آئے اور اس حال میں آئے کہ تمام کفن خون میں تر ہو، تیر لگے ہوئے ہوں اور بہن کو تیر نکالنے ہوں. میری بیوی ام المصائب بی بی تیر نکالتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی. اپنے بھائی کا یہ حال بھی دیکھا، جنازے کا یہ حال دیکھا. بی بی نے صبر کیا، کیونکہ بی بی خود روتی تو سارا گھر روتا تھا. بی بی نے جناب قاسم کو گود میں اٹھایا، پیار کیا اور جناب فروا کو تسلی دی. وہ میری بیوی اپنے گھر میں بہت عالیشان زندگی گزار رہی ہیں، سکون سے زندگی گزار رہی ہیں کہ میرے مولا کو حکم ہوا کہ یا بیعت کرو یا مدینہ چھوڑ دو. اور میرے مولا حسین نے مدینہ سے رخصت کی تیاری کر لی. اور جب رخصت کی تیاری کی تو بی بی زینب کے شوہر بیمار تھے، اور آپ نے کہا عبداللہ بابا نے آپ سے وعدہ لیا تھا. تو میرے مولا جناب عبداللہ نے کہا کہ مجھے یاد ہے زینب، آپ تیاری کریں. میری بی بی زینب تیار ہو کے بھائی حسین کے ساتھ کربلا پہنچی. اور کربلا میں میری بیوی نے بھوک، پیاس، مصیبت اور صبر دیکھا، ایک ایک انسان کا صبر دیکھا، مولا حسین کے دوستوں کا صبر دیکھا، عورتوں کا، بچوں کا صبر دیکھا. اور پھر آخر وہ وقت آ گیا کہ میرے مولا حسین آخری رخصت کے لیے خیمے کے دروازے پہ آئے اور آ کے آواز دی، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ، السلام علیکہ یا زینب و کلثوم و رقیہ یا رباب و سکینہ، علیکم منی السلام، میرا سلام آخر قبول کرو. اور پھر میری بیوی نے دیکھا کہ بھیا نے وہی کرتا پہنا. جناب زینب خاموشی سے دیکھ رہی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے جسم سے جان نکلتی جا رہی. اور جب آخری رخصت کے لیے جانے لگے، سب بیبیوں سے رخصت ہوئے تو بی بی زینب خاموش کھڑی ہیں. لیکن جب بالکل دروازے کے نزدیک پہنچے تو بی بی زینب دوڑ کے گئیں، بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دیں، ماتھا چوما اور کہا بھیا ذرا اماں کی وصیت پوری کر لوں. اماں نے مجھے کہا تھا زینب جب حسین آخری رخصت کو جانے لگے تو حسین کے گلے کا بوسہ ضرور لینا.
مست کے بی بی فاطمہ، کتنا پیار ہے آپ کو اپنے لال حسین سے۔ اور پھر میرے مولا حسین کہتے ہیں زینب، جب پاپا جا رہے تھے اس دنیا سے تو آپ نے وصیت کی تھی کہ زینب کی کلائیوں کے بوسے ضرور لینا۔ دونوں بہن بھائی رو رہے ہیں، اب پھر کہتے ہیں میرے مولا حسین، زینب ذرا خالی خیمے کی طرف میرے ساتھ آ جاؤ۔ مولا حسین آگے ہیں۔ جناب فضہ فرماتی ہیں کہ جب خالی خیمے کی طرف جانے لگے تو مولا حسین آگے ہیں اور جناب زینب پیچھے پیچھے روتی ہوئی آنسوؤں کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اور جب کچھ دیر کے بعد آپ واپس آئیں تو اب زینب بھی آگے تھیں اور حسین پیچھے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے قیادت قافلہ، قیادت دین اور قیادت خاندان بنی ہاشم سپرد کر دیا آج زینب کے نام، زینب کے حوالے کر کے جا رہے ہیں کہ ابھی حسین کا لال بیمار ہے، امام ہے، لیکن زینب اب تم نے اس قافلے کی حفاظت بھی کرنی ہے اور سجاد کا کفیل بھی بننا ہے۔ اور یہ وہ میری بی بی ام المصائب کہ جس نے بھائی کا وہ وقت بھی دیکھا کہ جب چاروں طرف سے حملہ تھا اور میری بی بی ٹلہ زینبیہ پہ کھڑی فریاد کر رہی تھی، اے شمر میرے بھائی کو تھوڑا سا پانی پلا دے، اے عمر سعد میرے بھائی کو ساتھ ایسا ظلم نہ کر، لیکن کسی نے میری بیوی کی فریاد نہ سنی۔ اور پھر 11 محرم کو بی بی کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، اور پھر میری بیوی شام کے بازار میں کس طریقے سے گئی ہیں کہ آپ کے اوپر کہیں سے گرم پانی تھا، کہیں سے پتھروں کی بارش تھی، چاروں طرف آوارہ لوگ تھے اور اس میں علی کی بیٹی ننگے سر تھیں، لوگوں کی ہنسی قہقہوں کی آوازیں تھیں، ڈھول تماشے بج رہے تھے، لیکن میری بیوی تمام بیویوں کو حوصلہ دیتی ہوئی باب سعد تک گئی۔ لیکن آگے جو دربار کا حال دیکھا تو زینب بھی تڑپ گئی اور آپ زمین پر بیٹھ گئی اور کہا سجاد میں دربار میں اپنی بھابھی، بہنوں، بیٹیوں کو لے کر نہیں جاؤں گی۔ سجاد تو دیکھ رہا ہے نا اس دربار کا کیا حال ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں شراب کا جام ہے۔ اور شمر تازیان علی کر آ گیا جناب سید سجاد کی کمر پر مارنے کے لیے۔ میرے مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری کمر پہ کوئی جگہ نہیں رہی، اور آپ دیکھیں بابا کے سر کی طرف نظر ڈالیں۔ میری بیوی نے کہا اچھا سجاد میں ذرا اپنے بابا کو بلا لوں۔ بابا نے کہا تھا جب دربار میں جانے لگے تو مجھے آواز دے لینا، اور میری بیوی نے یا علی مدد کہتے ہوئے دربار میں قدم رکھا اور جا کر کھڑی ہو گئیں۔ اور پھر کیا دیکھا کہ میرے مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین کے سر مقدس کو شام کے دربار میں
یزید کے سامنے لے کے گئے تو یزید کے حکم سے دسترخوان بچھایا گیا اور وہ اور اس کے ساتھی دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور شراب پی رہے تھے۔ تو یزید نے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد حکم دیا کہ اس سر کو سونے کے تخت میں رکھا جائے اور تخت کے نیچے زمین پہ اس تخت کو رکھا جائے، اور خود شطرنج کھیلنے لگ گیا۔ اور جب شطرنج میں جیت جاتا تھا تو مولا حسین اور ان کے جد کا مذاق اڑاتا تھا اور اپنے خاندان پہ فخر کرتا تھا اور شراب کا گھونٹ پی لیتا تھا، اور جو شراب بچ جاتی تھی وہ اس تشت میں ڈال دیتا تھا اور کہتا تھا اے حسین، میری قدرت کو کس طرح دیکھا تم گمان کرتے ہو، اور تم کہتے تھے کہ تمہارا باپ حوض کوثر کا ساقی ہے، جب ان کے پاس جائیں آپ ان سے کہنا وہ مجھے آب کوثر نہ دیں۔ اور سنو، تمہارے نانا کہتے تھے کہ سونے اور چاندی کے برتن کو استعمال کرنا میری امت پہ حرام ہے، تو میں نے تو آپ کا سر ہی سونے کے برتن میں رکھ دیا ہے۔ اور تمہارا باپ علی فخر کرتا تھا کہ جنگ بدر میں اپنے حریف اور دشمن کفار قریش کو قتل کیا ہے، تو آج میں نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور پھر سارے جتنے بھی اس کے درباری بیٹھے تھے، سفیر بیٹھے تھے، ان کی طرف دیکھ کے بڑے فخریہ کہتا کہ یہ حسین کہتا تھا کہ میرا باپ معاویہ سے بہتر ہے، اور میری ماں یزید کی ماں سے بہتر ہے، اور میرا نانا یزید کے جد سے بہتر ہے، اور میں یزید سے بہتر ہوں۔ یہ کہتا تھا کہ میرا باپ یزید کے باپ سے بہتر ہے، میرے باپ نے معاویہ اس کے باپ کے ساتھ جنگ کی اور آخر خدا نے میرے باپ کو اس پر کامیاب کیا۔ اور یہ جو کہتا ہے میرا جد یزید کے جد سے بہتر ہے، جو بھی خدا اور مات پر ایمان رکھتا ہے اس کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی محمد سے بہتر نہیں۔ بے شک یزید بار بار اپنی گندی زبان سے گندی باتیں کر رہا تھا اور پھر کہنے لگا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ خدا حکومتوں کا مالک ہے، جس کو چاہے حکومت عطا کرتا ہے، جس سے چاہے حکومت چھین لیتا ہے، جس کو چاہے عزت عطا کرتا ہے اور جس کو چاہے ذلیل کرتا ہے۔ اور جب اس نے یہ بات کی تو میری بی بی زینب تڑپ گئیں۔ آپ نے جب اس کی یہ بیہودہ گفتگو سنی تو میری بی بی ایک دم تڑپ کے اس کی طرف دیکھ کے کہتی ہیں اے یزید، تو نے کتنی گستاخی کی ہے، تو نے اپنی کامیابی کو بیان کیا ہے، تو نے تو قرآن و حدیث کی تکذیب کی ہے، اور تو نے مقصد حسین کو بیان کیا۔ تو سن میری بی بی، اور یہ وہ میری دلیر بی بی ہے کہ جانتی ہے کہ ظالم کا دربار ہے، سب اس کے ساتھی ہیں، دربار اس کا، فوج اس کی، حکومت اس کی ہے، خزانہ اس کا ہے، طاقت اس کی ہے، فوجی اس کے ہیں، اور میری بیوی کے ہاتھ بندھے ہیں، ظالم کے دربار میں کھڑی ہیں، ابھی دربار سے آئی ہیں،
کوفے کے وہاں پہ آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ دیکھا ہے، پھر بازار شام سے گزری ہیں جہاں پہ پتھروں کی بارش ہے. میری بیوی کا سر پھٹا ہوا ہے، میری بیوی کے کپڑے جلے ہوئے ہیں. کتنی مجبور تھی، لیکن علی کی بیٹی کی دلیر، شجاع. اور یہاں میں کہتی ہوں کہ کفیل سجاد، یہ جانتی ہیں کہ میرا بیٹا سجاد زنجیروں میں بندھا کھڑا ہے. بڑی دلیری سے آپ نے اپنا سر بلند کیا اور کہا کہ تو قرآن کی آیتوں کی تکذیب کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین. صدق اللہ سبحانہ. اس خدا کی حمد و ثنا جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور خدا کا درود ہو اس کے رسول اور تمام خاندان پر. خدا نے سچ فرمایا ہے کہ جنہوں نے برائی کی ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انہوں نے خدا کی آیتوں کی تکذیب کی ہے اور اس کے ساتھ مزہ کرتے رہے. اے یزید، تو گمان کرتا ہے کہ تم نے زمین و آسمان کے اطراف کو ہمارے لیے بند کر دیا ہے، یہاں تک کہ تو ہمیں غلاموں کی طرح ہر طرف کھینچتے رہے، اور ہم خدا کے نزدیک ذلیل ہیں، اور تو خدا کے نزدیک معزز ہے، اور تو خیال کرتا ہے کہ تو ہمارے اوپر غالب ہے، اور خدا کے نزدیک تیری عزت ہے، اور تو تکبر کرتا ہے اور فخر کرتا ہے، چونکہ خوشحالی تمہارے اطراف میں موجود ہے. یعنی آپ نے کہا کہ تو حکومت کا مالک ہے، فوج کا مالک ہے، خزانے کا مالک ہے، تو اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہا ہے. کیا تم نے خدا کے کلام کو فراموش کر دیا جس میں خدا نے فرمایا ہے کہ جو لوگ کافر ہو گئے، یعنی جنہوں نے شیطان کے راستے کو اپنایا ہے، وہ یہ تصور نہ کریں کہ ہم نے ان کو مہلت دی ہے، بلکہ وہ گناہوں میں اضافہ کریں، اور ذلیل کرنے والا عذاب ان کے لیے ہوگا. سورۃ آل عمران 178 میں. اے اس شخص کے بیٹے جس کو ہمارے جد یعنی میرے نانا نے فتح مکہ میں آزاد کیا تھا، اور یہاں تک کہ تجھے کوئی خوف نہیں ہے، تو نے اپنی عورتوں کو تو پردے میں بٹھائے رکھا ہے، اور رسول خدا کی بیٹیوں کو تو سر ننگے در بدر پھیلا رہا ہے. اور یہاں تک کہ دشمن ہمیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے کے جا رہے ہیں. ہر قسم ناقص ان کو دیکھے، اپنے بیگانے شریف اور غیر شریف ان کے چہروں کو دیکھیں، اور مردوں میں سے نہ کوئی ہماری تیمار تاری کرنے والا ہے، نہ مددگار ہے، نہ حفاظت کرنے والا ہے، اور ہمیں تجھ سے کس طرح کی امید رکھی جا سکتی ہے. جب میری بیوی نے یہ بات کر رہی تھی تو جیسے کہ ایک انسان کا اصول ہوتا ہے کہ دیکھ رہا تھا کہ سارے درباریوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور لوگوں کے اوپر بہت اثر ہو رہا ہے بی بی کی تقریر کا، تو اس نے کہا کہ وہ خیزران کی چھڑی لاؤ. اور وہ خیزران کی چھڑی جب لے کر آیا، میرے مولا حسین کی بالوں میں خون ہے، پیشانی پہ تیر نے سوراخ کر دیا تھا، چہرہ زخمی ہے، داڑھی میں علی اصغر کا خون لگا ہوا ہے، پیاس کی شدت سے ہونٹ خشک ہے، پھٹے ہوئے ہونٹ ہیں جن سے خون نمایا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ شہید تو زندہ ہوتا ہے، اسے ہر تکلیف کا احساس ہوتا ہے. اس نے وہ کانٹوں والی چھڑی منگائی اور میرے مولا حسین کے لبوں پہ مارنی شروع کر دی. اور جب وہ مار رہا تھا تو میری بیوی زینب کا دل ٹکڑے ہو رہا تھا. کوئی پیار کرنے والی بہن
اتنا ظلم بھائی کے ساتھ کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ اور تو میری بیوی نے اس کی طرف دیکھ کے کہا، اے یزید، تو مجھے یہ ظلم کر کے ڈرا رہا ہے کہ میں ڈر جاؤں گی؟ جو سلوک تو نے میرے بھائی کے ساتھ کیا ہے، مجھے تجھ سے کوئی اور اچھی امید نہیں ہے۔ اس لیے اب میری بیوی آگے یہ بھی بیان کرتی ہے کہ کیوں امید نہیں ہے۔ میں اس کی اولاد سے جو پاک جگر کو اپنے منہ میں چبائے، یعنی کہ ہندا نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، تو تجھ سے مجھے کوئی امید نہیں۔ تجھے جو دشمنی ہمارے خاندان کی طرف ہے، جلدی نہ کر۔ ہماری طرف کینہ اور دعوت کے ساتھ جو تو دیکھ رہا ہے، تو کہتا ہے کاش میرے باپ دادا زندہ ہوتے تو خوش ہوتے۔ اے یزید، تیرا ہاتھ خشک ہو جائے کہ تم خیزران کی چھڑی کے ساتھ اباب عبداللہ کو، جو بہشت کے جوانوں کے سردار ہیں، اس کے دانتوں پہ مارتا ہے۔ یعنی میری بیوی بے قرار ہے، جناب سکینہ رو رہی ہیں، سارے بیویاں رو رہی ہیں۔ اب پھر دربار میں، قید خانے میں، میری بیوی نے، ام المصائب بیوی نے اپنی پیاری بھتیجی سکینہ کو، زخمی کانوں والی سکینہ کو، سارے رستے پیاری بھتیجی کے اوپر ظلم ہوتے دیکھتی رہی۔ ہر جگہ بیوی کو بچانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن کیسے بچائے جس کے ہاتھ خود پسے گردن بندھے ہوں؟ اس بھتیجی کو زندان شام میں دفن کیا اور بیوی مدینے آ گئیں۔ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب رباب نے اپنا وعدہ نبھایا اور دھوپ میں بیٹھتی تھی۔ مدینے میں جناب سغرا نے ایک امام بارکہ بنایا ہوا تھا، ایک جناب ام البنین کا امام بارکہ تھا، ایک جناب زینب کا تھا، اور ایک جناب رباب کا تھا۔ میری بیوی دن نکلتا تھا، گھر کے کاموں سے فارغ ہو کے، اور میری بیوی جناب رباب کے پاس آ جاتی تھی۔ جہاں رباب دھوپ میں بیٹھی ہوتی تھی، وہیں زینب بیٹھی ہوتی تھی، وہیں کلثوم بیٹھی ہوتی تھی، وہیں ام البنین بیٹھی ہوتی تھی، بھابھی کے ساتھ ہی بیٹھی رہتی تھی۔ اور جب مدینے کی عورتیں آتی تھیں، کبھی ذاکرہ زینب بن جاتی تھی، کبھی ام کلثوم بن جاتی تھی، اور کبھی رباب بن جاتی تھی۔ کوئی بھائی حسین کی شہادت بیان کرتی تھی، کوئی عباس کا حال بیان کرتی تھی، کوئی علی اصغر کا حال بیان کرتی تھی، ام لیلا علی اکبر کا حال بیان کرتی تھی۔ ہر روز کربلا سنائی جاتی تھی۔ ایک دن، اور مردوں میں ذاکر میرے مولا سید سجاد ہوتے تھے، ایک شخص آپ کے پاس آیا، کہنے لگا مولا مجھے کچھ مولا حسین کی شہادت کے بارے میں بتائیے، ان کو کیسے مارا؟ میرے مولا سید سجاد کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے کہا اس طریقے سے مارا جیسے زمانہ جاہلیت میں جانور کو مارتے تھے۔ اس نے کہا مولا مجھے نہیں پتا زمانہ جاہلیت میں کیسے مارتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک جانور، چھوٹا سا بچہ لیتے تھے، اسے پالتے تھے، اور اس کے بعد جب وہ 4-5 سال کا ہو جاتا تھا تو پھر اسے ایک میدان میں لاتے تھے،
اور اس دن چاروں طرف سے ہر آبادی سے جو بھی مدینے کے آس پاس ہوتی تھی سب لوگ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے. اور جب سب لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے تو کسی کے پاس کوئی اوزار ہوتا تھا مارنے کے لیے، کسی کے پاس چھری ہوتی تھی، کسی کے پاس چاقو ہوتا تھا، کسی کے پاس نیزہ ہوتا تھا، کسی کے پاس تلوار ہوتی تھی اور کسی کے پاس پتھر ہوتے تھے، اور وہ اس جانور کو مارتے تھے. اور وہ جانور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا تھا، کبھی دائیں جاتا تھا لیکن اسے بھاگنے نہیں دیتے تھے، بائیں جاتا تھا تو بائیں والے کوئی نیزہ مارتا تھا، اسے بھاگنے نہیں دیتے تھے، اور اتنا مارتے تھے اسے کہ وہ تڑپ تڑپ کے وہیں گر جاتا تھا. اور جب گر جاتا تھا تو جس کی چھری لگی ہوتی تھی جس مقام پہ بھی، وہ اسی جگہ سے اس کا گوشت کاٹ لیتا تھا. یہ ظلم کا طریقہ تھا. آپ یہ بیان کرتے جا رہے تھے اور آپ رو رہے تھے. آپ نے فرمایا بالکل اسی طرح سے میرے بابا کو کربلا کے میدان میں ایسے ہی میرے بابا کو مارا. جب میرے بابا سلجنا سے نیچے آئے، آپ کے جسم میں اتنے تیر تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک تیروں سے بھرا ہوا جسم تھا. اور پھر جب آپ اٹھ کے چلنے لگے تو پھر کوئی تیر مارتا تھا اور کوئی نیزہ مارتا تھا. ایک ظالم نے ماتھے پہ تیر مارا، کسی نے کمر پہ بھالا مارا. میرا بابا جب سلجنا سے زمین پہ آیا تو آپ کا چہرہ مٹی سے لگا کے، جو میرے امام زمانہ کہتے ہیں، میرا سلام ان خاک آلودہ رخساروں پر، میں صدقے اپنے مولا پہ. اور پھر میرے مولا غشی کی حالت میں تھے کیونکہ خون بہت نکل چکا تھا. تو کسی نے کہا کہ مارے کیسے، یہ کیسے معلوم کریں کہ حسین زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے. ایک شخص کہتا ہے تم کہو کہ ہم زینب کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں. جیسے ایک شخص نے آواز دے کے کہا ہم زینب کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں اور حملہ کرنے والے ہیں. میرے مولا حسین کے جسم سے خون نکل چکا تھا، اس کے باوجود میرے مولا حسین نے کوہنیوں پہ زور دے کے اٹھنے کی کوشش کی اور اپنے ہاتھ بلند کر کے کہا ابھی نہ جاؤ، پہلے میرا سر قلم کر دو، پھر میری بہن زینب کے خیمے کی طرف جانا. اور اتر میری بی بی زینب بے قرار ہو کے خیمے سے باہر نکلی اور سالم سینے پہ بیٹھا تھا اور سر قلم کر رہا تھا، اور میری بی بی تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی اے شمر پاس بھائی کے آؤں جو تو کہے، حضرت کو قبلہ رو میں لٹا دوں جو تو کہے. اے شمر میرا بھائی بہت پیاسا ہے، اسے 2 گھونٹ پانی پلا دے. لیکن ظالم نے کسی کی فریاد نہیں سنی، میری بی بی کی کوئی فریاد نہیں سنی، اور میری بی بی زینب تڑپتی رہ گئی. وہ بی بی یہ فریاد کس سے کرتی؟ میرے مولا سید سجاد سارا حال سناتے رہے. بی بی زینب مدینے میں سب کو حال سناتی رہیں. عبد الملک بن مروان کا دور تھا. اس کو اطلاع ملی کہ مدینے میں ہر وقت کربلا کی کہانی ہوتی ہے. اس نے کہا سید سجاد کو میرے پاس بھیج دو. جب جناب سید سجاد کو بلاوے کا حکم آیا، میری بی بی زینب نے سنا تو کہا سجاد میں آپ کو اکیلا نہیں بھیجوں گی. اور سجاد کے ساتھ بی بی کی اماری تیار ہوئی.
जनाब बाकर साथ हैं, जनाब फिजा साथ हैं और जनाब ज़ैनब रवाना हुई। अभी आप शाम से कुछ दूर के फासले पे थे, रात हो चुकी थी। कहा इसी बाग में खेमे लगा दो। जब मेरी बीवी इस बाग में उतरी तो जनाब फिजा ने कहा, ज़ैनब ये वही बाग है जहाँ पे हम करबला से आते हुए शिमर ने हमें ठहराया था, और इन दरख्तों पे शहीदों के सर लटकाए थे। किसी पे अली अकबर का सर, किसी पे औनो मोहम्मद के सर, किसी पे कासिम का सर, और इस बड़े दरख्त के ऊपर हुसैन का सर लटकाया था। मेरी बीबी ज़ैनब तड़प गई, दौड़ के गई, और साथ ही छोटी सी नहर बह रही थी जो शायद बाग को सैराब करने के लिए थी। मेरी बीबी रोते रोते बेहाल हो गई, भाई के लिए बयान करते हुए, हुसैन तू नजर नहीं आता, ए मेरे भाई प्यासे हुसैन, तेरी बहन ज़ैनब किस तरह से वक्त गुजार रही है। अभी भी रो रही थी। रोते रोते बीबी बेहोश होके उस पानी में गिर गई। जब पानी बंद हुआ तो वो जो माली था उसने देखा कि पानी नहीं आ रहा। जब वो उस जगह पे पहुंचा तो जनाब ज़ैनब बेहोश पड़ी थी। उस सालिम के हाथ में बेलचा था, उसने वही बीबी के सर पे मारा और बीबी के सर से खून जारी हो गया। जनाब फिजा ने देखा तो दौड़ के गई और कहा, सज्जाद तेरी फूफी की हालत बहुत ख़राब है। जनाब सज्जाद नज़दीक आए, फूफी को उठाया, फूफी का सर सीने से लगाया और फिर ज़ारो कतार रो रहे थे। इतना सर से खून बह चुका था कि बीबी ने इस दारे फानी से रुखसत ली। उस वक्त मेरे मौला सज्जाद रो के कहते हैं, फूफी ज़ैनब कोई मुझसे भी मजबूर होगा, बेवतनी में अब मैं कफन कहाँ से लेकर आऊं और किस तरीके से आपको दफनाऊं। आप तो मेरी आलमा फूफी थी, फूफी मैं आज यतीम हो गया। मेरे मौला ने उसी जगह कब्र खोदी और जनाबे ज़ैनब को जब दफनाने लगे तो आपने करबला की तरफ रुख करके कहा, बाबा हुसैन मैयत को दफन करने के लिए 5 मर्दों की ज़रूरत होती है। मैं अकेला हूँ, मेरा बाकत छोटा है, मैं कैसे फूफी को दफन करूँ। आवाज़ आई, ज़ैनब का भाई आ गया है, हसन भी आ गए हैं, हुसैन भी आ गए हैं। मैं ये कहती हूँ कि मौला सैयद सज्जाद आपकी किस्मत कि कभी फूफी को इस तरह वीराने में दफन किया, कभी शाम के जिंदान में जंजीरों वाले हाथों पे बहन को लेके खड़े थे और वहां पे यही फरियाद थी कि कफन कहाँ से दूं। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारलाहा इस जिक्र के सदके से, ए मेरे मौला बीबी पाक ज़ैनब के सदके से, या अल्लाह या पंजतन पाक 12 इमाम 4 मासूमीन, या मौला इमाम ज़माना हमारे पुरसे को कबूल कर लेना, हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर देना। ए मेरे मौला इस वक्त के सदके में मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता कर दे। बीबी पाक ज़ैनब के सदके जिनकी औलाद नहीं उन्हें औलाद अता कर दे। ऐ मेरे मौला
جو بیمار ہیں ان بیماروں کو بیماری، کربلا کے صدقے بیماری، کربلا کے صدقے بیماری، صغرا کے صدقے میں صحت کلی عطا کر۔ اے میرے مولا ایسے بھی مریض جنہیں ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا، بی بی زینب کے صدقے، مولا سجاد کے صدقے انہیں صحت کلی عطا کر۔ اے میرے مولا جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے انہیں رزق عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرضے عطا کر۔ اے میرے مولا بی بی زینب کے لال علی اکبر کے صدقے میں جو مائیں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں ان کے بچوں کو صحت و تندرستی عطا کر، تعلیم عطا کر اور نیک نصیب رشتے بھی عطا کر۔ جو مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں اس وقت کے صدقے میرے مولا انہیں نیک نصیب کر دے، ان کے نصیب نیک کرنا میرے مالک۔ اے میرے مولا جو بے گناہ کہتی ہیں انہیں رہائی عطا کر۔ اے میرے رحیم جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بخش دینا۔ اے میرے مولا ہم گناہ گاروں کو بخش دینا۔ اے میرے مولا ہماری عاقبت بخیر کرنا۔ اے میرے مولا ہمارا آخری وقت بخیر کرنا۔ قبر میں آپ تشریف لانا، حشر میں، برزخ میں، پل صراط پہ، میزان میں اے میرے مولا ہماری مدد کرنا۔ بی بی زینب کے صدقے میرے مولا مدد کرنا۔ روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، لوائے الحمد کے سائے میں رکھنا۔ اے میرے مولا ہمارے اس پڑھے ہوئے کو قبول کر لینا۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے اور ہمیں بخش دینا، ہمیں ایسا بنا میرے مولا جیسا کہ تو چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔